اتنے میں جو ہے علیمہ آپا کو بھی جو ہے اسی طرح سے پتھر مارا گیا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ، اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں میرے ساتھ پی ٹی آئی کی فارم 45 کی ایم این اے سماویہ طاہر موجود ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے اڈیالہ کے باہر بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رپورٹ کیا تھا علیمہ خانم پر انڈوں سے حملہ کیا گیا، کل بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا کہ کچھ مشکوک عورتیں اڈیالہ داگل ناکے پر پہنچی، جنہوں نے علیمہ خان کو شاید دھکے دینے کی بھی کوشش کی، اور پھر ہم نے سماویہ طاہر صاحبہ سے گفتگو بھی کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ان خواتین کو پہچان لیا ہے، اگرچہ سوشل میڈیا پہ کافی افواہیں تھیں کہ وہ پی ٹی آئی کی ورکر تھی خاتون یا نہیں تھی، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اسے پہچان لیا ہے، یہ وہی خاتون تھی جو انڈے مارنے والے دن بھی آئی تھی۔ ابھی صبح جب علیمہ خانم پہنچی اڈیالہ جیل گیٹ نمبر 5 پہ، ہماری ان سے بات بھی ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ رات کو ایک اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ کچھ خواتین کی جانب سے شاید ڈاکٹر عظمیٰ خان کو، علیمہ خان صاحبہ کو اور سماویہ صاحبہ کو پتھر شاید مارے گئے ہیں۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ سماویہ طاہر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ رات کو پہلے واقعات تو ہم رپورٹ کر چکے ہیں جو ہو رہے ہیں، ایک سیریز ہے، یہ رات کو کیا ہوا ہے؟ فیصل ایک میں چیز اس میں ضرور وہ کرنا چاہوں گی جو کل مطلب وہ جس خاتون کی آپ بات کریں، اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ سوشل میڈیا پہ کافی وہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ جو بڑی زیادتی کی گئی ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ میرا صرف ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اگر وہ ورکر تھیں تو ان کو اپنی آئیڈینٹی ہمیں شو کرتے ہوئے کیا پرابلم تھی؟ ان کو ہمیں اپنی آئیڈینٹی بتانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، میں تھی، تابش تھی وہاں پہ، فاطمہ کھڑی تھی، ہم سب وہاں پہ کھڑے تھے، وہ ہم سے بات کر سکتی تھی، ہمیں بتا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نقاب پوسٹ جب آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیں آئیڈینٹی اپنی بتائیں، اور ہمارے لیے ہمارا ورکر اس کی جو حیثیت ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اثاثہ ہے ہمارا، لیکن ہمارے ورکر کا نام لے کے، ہمارے ورکر کی آڑ میں اگر اس طرح کے لوگ آ کے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کریں گے تو ہم ان کے ساتھ بالکل وہی رویہ رکھیں گے جو کل رکھا ہے نہیں، ہم نے۔ آپ کا یعنی موقف یہ ہے کہ ممکن جس نہیں طرح ہے، سے وہ پہلے انڈے والا حملہ ہوا تھا ایگزیکٹلی، تو وہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے چلایا تھا کہ سماویہ طاہر نے شاید وہ اشارہ کیا تھا، وہ اس طرح ڈائیورٹ کرنے کی کوشش دیکھیں کر وہ رہے ہیں۔ تو ساری چیزیں سامنے، علیمہ آپا نے بھی اس پہ بات کی ہوئی ہے، عظمیٰ آپا نے بھی، میرے خیال میں وہ پورے میڈیا کے سامنے ہے، اس پہ ہمیں جو ہے دوبارہ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کامنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی مشکوک حرکات کرتے ہوئے کوئی بندہ اگر سامنے آئے تو اس کو ڈیفینیٹلی آپ اس سے دیکھو گے بھی، اور عظمیٰ آپا نے بھی، علیمہ آپا نے بھی، سب نے وہ کی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے لیے اس وقت ہمارے لیڈر کی فیملی جو ہے ان کی سیکیورٹی بہت اچھا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جو ٹھیک رات ہے، والا کیونکہ واقعہ ہے، ہاں رات والا جو ایشو ہوا ہے، دیکھیں اس پہ یہ تھا، اس وقت تابش کھڑی تھی، میں کھڑی تھی، ہمارے ساتھ ہماری ایک اور ممبر سونیا وہ کھڑی تھی، اور ہمارے ایڈوکیٹ حسنین کھڑے تھے، اور 2 اور بندے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا آ کے باقاعدہ جو نا مجھے ادھر لگا ہے کچھ، ٹھیک ہے، اور میں نے ایک دم ان لوگوں کو کہا، میں نے کہا مجھے یار کچھ فیل ہوا ہے نا کہ کچھ لگا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کچھ پھینکا ہے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں آپا ویسے ہی ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ہم خاموش ہو گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یار لیٹ اٹ گو۔ اتنے میں جو ہے علیمہ آپا کو بھی جو ہے اسی طرح سے پتھر مارا گیا۔ ٹھیک ہے، جس پہ علیمہ آپا بھی خاموش ہوئی، بولی نہیں، اس وجہ سے صرف کہ بھائی پینک نہ کریٹ ہو ورکرز میں۔ ٹھیک ہے، کوئی ورکرز جو ہیں اس ٹائم اشتعال میں آ کے کوئی اور چیز نہ کریں۔ اچھا دیکھیں ڈاکٹر عظمیٰ کا بھی وہ ذکر ابھی ہمارے ساتھ کر رہے تھے۔ بالکل، دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ کیونکہ آپا اور وہ ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ڈیفینیٹلی پیش آیا ہوگا۔ آپا نے جو ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے، صبح بھی انہوں نے کیا ہے اور ابھی بھی کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ دیکھیں اگر ہم اشتعال پسند لوگ ہوں نا، یا ہم اگر جو ہے چیزوں کو نیگیٹو اس پہ لے کے جانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی نا بہت ہائی لائٹ کر سکیں، لیکن ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز چھپی رہی ہے اس کو چھپا رہنے دو، لیکن اگر اس چھپانے کی آڑ میں اگر کوئی آ کے اور وہ مطلب موقع کا فائدہ اٹھانا چاہے گا، ٹھیک ہے، یا کسی بھی پی ٹی آئی کے ورکر پہ اگر وہ اس طرح سے کرنے کی کوشش کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو لیکن مان لیں گے۔ 3 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، یہ نا بالکل ایسے ہی ہے 3 ہو فیصل، چکی ہیں۔ بالکل پی ٹی آئی کے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے رپورٹ بھی کر رہے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں تو مقدمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس پہ کیا لیگل کر رہے ہیں؟ کیونکہ انڈے کا حملہ ہوا ہے، یہ پتھروں والا، یہ کل آپ نے بتایا کھینچا گیا ان کو، یہ چھری بھی لگ سکتی ہے، چاقو بھی ہو سکتا ہے، گولی بھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو کیا لیگل ایکشن کیا ہے؟ فیصل دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس پہ میں چاہوں گی کہ تابش بات کرے، بیکاز جو ہے اس نے جو ہے ایک پٹیشن لگائی ہے، ٹھیک ہے، 22A کی، اوکے، جس پہ آج ہم گئے بھی ہوئے تھے، وہ تابش آپ کو بہتر بتائیں گی اس پہ کہ کیا اس پہ پروسیڈنگ ہوئی ہے آج کی۔ لیکن یہ کہ ایک بات یاد رکھیں،
یہ جتنے بھی حملے، یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا، یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے، یہ ان کی ایما پہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس سسٹم کو اپنا جو ہے نا قیدی بنا کر رکھنا چاہتے نہیں ان ہیں، کو ٹھیک ہے. خواتین سے کیا تو مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں خبر مرد تو مردوں کے ساتھ دیکھیں، مقابلہ نہیں کرتے ہیں. نہیں، خواتین پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے ہسٹری چینج کر دی ہے، ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جس طرح کھڑی ہوئی ہیں، عمران خان صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری خواتین اتنی تگڑی نکلیں گی اور وہ اس طرح اس سسٹم کا مقابلہ کریں گی. تو دیکھیں خواتین نے جیلیں کاٹی ہیں، خواتین 780A کے مقدمے بھگت رہی ہیں. آپ مجھے کہیں ہسٹری میں دکھا دیں کہ جہاں پہ خواتین پر، وہ بھی پولیٹیکل پارٹی کی خواتین، 780A کے مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے. کوئی مثال دکھا دیں. تو بات یہ خواتین سے تو ان کو ڈر اس لیے ہے نا کہ خواتین ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ ہم تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ خواتین سے ڈرتے ہیں. دیکھیں علیمہ آپا ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے یہاں پہ آتی ہیں. نورین آپا ہیں، عظمیٰ آپا ہیں، اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں. دے آر ناٹ پولیٹیکل لیڈرز، ٹھیک ہے. دے آر ہیئر فار دیئر بردر. تو بات یہ ہے کہ ان کو اگر آپ پولیٹیسائز کرنے کی آڑ میں جو ہے آپ یہ سب کچھ کرنا چاہیں گے تو ہم تو آپ کو نہیں کرنے دیں گے کسی صورت میں. وہ اپنا ڈیفنس کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں. وہ عمران خان کی بہنیں، یہ مت بھولا کریں، عمران خان وہ شخص ہے، وہ مقبول ترین لیڈر ہے کہ جس لیڈر نے نا اس پوری قوم کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے لیڈر کی بہنوں کو آپ ڈرانے کی کوشش کریں گے. خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، تو میری بہنوں نے کہا کہ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم فیس کریں گے ان کیسز کو. علیمہ آپا پہ کتنے کیسز بن چکے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ ایک خاتون جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، تم صرف اس سے ڈر اتنے گئے ہو کہ تم نے اس پر لا تعداد کیسز بنا دیے، ٹھیک ہے. ہر روز وہ جاتی ہیں، وہ لاہور ATC میں پیش ہوتی ہیں، وہ لاہور کورٹس میں پیش ہوتی ہیں، پنڈی آتی ہیں کورٹس میں پیش ہوتی ہیں، اڈیالہ آتی ہیں، پھر اپنے بھائی کے کیسز میں پیش ہوتی ہیں. اتنی ہمت کسی خاتون میں ہو سکتی ہے جو اس خاتون نے دکھائی ہے، جو ان کی بہنیں جس طرح کا کردار ادا کر رہی ہیں نا. چلیں بہت شکریہ. تابش آپ پلیز بتائیں کہ یہ کیا، یہ جو حملے شروع ہو گئے ہیں آج، شاید علیمہ خانم کسی بیل کے سلسلے میں بھی گئی ہوئی تھی عدالت، تو اور یہ اپلیکیشن بھی موو کی گئی ہے آپ کی جانب سے کہ یہ جو حملہ آور ہیں ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے، تو کیا اس کی؟ دیکھیے علیمہ خانم کے اوپر کافی ساری FIRs ہیں. آج وہ GSU کیس میں آئی تھیں جس میں ہمیں اچانک سے پتہ چلا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ خان صاحب کا جو کیس ہے جیل ٹرائل سے ختم کر کے ATC میں چلے گا، اور خان صاحب کو جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس میں ان کی پیشی ڈالی جائے گی، ان کی حاضری ڈالی جائے گی. ایک تو اس کے اوپر فالو اپ کے لیے علیمہ خان ATC میں آئی تھی. اب جو ہے 22A کی پٹیشنز میں نے 2 فائل کی ہیں. ایک اپلیکیشن میں نے بہت پہلے دی تھی جب خان صاحب کو 25 دنوں کے لیے بند کر کے رکھا گیا تھا. 5-6 دن ان کی بجلی بھی بند کر دی گئی تھی، انہیں ایک چھوٹے سے سیل میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور اس کی بھی میں نے 22A موو کی تھی جس پہ ہمارا مقدمہ درج نہیں ہوا. پھر میں نے ایک اور اپلیکیشن CPO کو دی تھی جس میں میں نے مریم نواز، ASP زینب، اعزاز، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ان سب کو نامزد کیا. اس میں نے لکھا یہ تھا، سٹانس یہ تھا، ایک تو خان صاحب کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے جو ایک عام قیدی کو بھی دیے جاتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ خان صاحب وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں، یہ فیکٹ ہے، انہیں A کلاس ملنی چاہیے، یہ بھی فیکٹ ہے، یہ لا ہے، لیکن آپ نے انہیں C کلاس بھی نہیں دی ہوئی. آپ نے انہیں ایک دہشت گرد، جس طرح آپ نے کلبھوشن یادو اچھا کو، آپ پلیز اسپیسیفک بتائیے گا یہ انڈوں والے معاملے پر کیا پیش رفت ہے؟ انڈوں والوں معاملے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے پٹیشن اپلیکیشن میں نے دی تھی جب وہ حراست میں لے لی گئی تھی. میں یہاں اعزاز صاحب کے پاس آئی، میں نے ان کو اپلیکیشن دی، انہوں نے ریسیو کر لی. شام کو ان کی طرف سے ایک سٹانس آیا کہ ہمیں اپلیکیشن ہی ریسیو نہیں ہوئی تو ہم لڑکیوں کو چھوڑ رہے ہیں. اس پہ ہم نے 22A کی پٹیشن موو کی ہے. ایک اپلیکیشن میں نے پہلے دی تھی جو بہنوں کو ملاقات نہ کرانے کی صورت میں یہاں سے اغوا کر کے چکری انٹرچینج پہ چھوڑا جاتا ہے، میری وہ پٹیشن بھی لگی ہوئی تھی. آج ہماری 2 پٹیشن 22A کی موو ہوئی تھی جن میں علیمہ خانم خود پیش ہوئی، اور انہوں نے جج صاحبہ سے یہ مکالمہ کیا کہ مجھے انڈے مروائے کے کل پتھر بھی پڑے، نیکسٹ یہ ہوگا کہ گولی چلا دی جائے گی. تو میں یہاں پہ صرف اس لیے آئی ہوں کہ میں اپنا مقدمہ درج کرا سکوں ان تمام کرداروں کے خلاف جو اس میں سہولت کاری بھی کر رہے ہیں. اور کل بھی ایسا ہی ہوا جب وہ خواتین جو ہی آپ لوگ گاڑی سے نیچے اترے، یہ خواتین 2 تھیں اور یہ گاڑی کے آگے آ گئی. میں نے ان کو گاڑی کے آگے سے ہٹایا، اور یہ کس سائڈ سے آئیں؟ یہ پولیس والی سائڈ سے آئی ہیں. ہم لوگ 22A والے مقدمے میں کوئی فیصلہ آ گیا یا ابھی آنا ہے؟ ابھی جج صاحبہ نے پینڈنگ رکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں خود پڑھ لوں تسلی سے پھر اس کے اوپر فیصلہ کروں گی. ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا، وی آر ویٹنگ فار دیٹ. اور فیصل ایک اور چیز ہے، دیکھیں آپ
علیمہ خان کی بات کرتے ہیں نا, علیمہ خان کی گریٹنس دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ وہ خاتون آج بھی وہاں پر کھڑے ہو کے جب جج سے مکالمہ ان کا ہو رہا ہے تو پتہ ہے کیا کہہ رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں میں اپنے لیے نہیں آئی ہوں, میں آئی ہوں ان خواتین کے حقوق کے لیے کہ جن خواتین کے ساتھ خدا نخواستہ کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا تو ہائی لائٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیس تو سامنے آ گیا ہے, لیکن ان خواتین کا کیا ہوگا کہ جن پہ اگر جو ہے کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے, کوئی تشدد ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں, تو دیکھیں ایک عظیم لیڈر کی عظیم بہن ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے لیے نہیں, وہ اس قوم کی بیٹیوں کے لیے, اس قوم کی ماؤں کے لیے, اس قوم کی بہنوں کے لیے وہ یہ اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے لیا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے سب کو, جو لوگ یہ کر رہے ہیں سب, ٹھیک ہے, جو دوسروں کی ایما پر صرف اس لیے کہ تھوڑی سی فیم کے لیے, تھوڑے سے پیسوں کے لیے, تھوڑی سی جو ہے وہ اس کے لیے کہ ہمیں جو ہے پولیس پروٹیکشن اور وہ سب کو پروٹوکول کے لیے آپ اس طرح کی نیچ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ علیمہ خان یا ان کی بہنوں کی یا خان صاحب کی کوئی آپ عزت میں کمی لا سکتے ہیں؟ وہ تو مزید بڑھ رہی ہے. شرمندہ کون ہو رہا ہے؟ آپ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹا کون پڑھ رہا ہے؟ آپ پڑھ رہے ہیں. تو اب جو ہے یہ چیزیں سٹاپ ہو جانی چاہیے میرے خیال میں. وہ جو کمپنی ہے اور جو کمپنی کے سربراہ ہیں ان کو ملک پر توجہ دینی چاہیے, ان کو ملک کے بارڈرز پر توجہ دینی چاہیے, ان کو ملکی حالات پر توجہ دینی چاہیے کہ جن کو اتنا بگاڑ چکے ہیں وہ, کہ اب آپ یقین کریں اس ملک کو دوبارہ کھڑا کرنے میں آپ کو بہت وقت لگ چلیں جی, جائے گا. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.